نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کر رہے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، حرام مال سے بچا کرو، عابد بن جاؤ گے۔ اس وجہ سے جب بندہ حرام مال کھاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، جس انسان نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہ یوں آتا ہے، ایک لقمہ حرام کا کھانے کی وجہ سے 40 دن ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی عبادت کرتا ہے لیکن عبادت اس آدمی کی فضول ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کے تقسیم کیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالی مالدار بنا دے گا۔ آج ایک انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے مال زیادہ ہو، پھر وہ حرام و حلال اکٹھا کرتے کرتے موت کی وادی میں پہنچ جاتا ہے اور پچھلے گناہ کرتے ہیں، اور گناہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں ڈلتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا تیسرا یہ، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، سچے مومن بن جاؤ گے۔ آج ایک آدمی برائی کرتا ہے تو یا تو رشتہ داروں کے ساتھ برائی کرتا ہے، گندا تعلق رکھتا ہے، تو پڑوسیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا بنے گا، لیکن پڑوسی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، تعلق میں ضرور کوئی کمی بیشی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبرائیل امین کو اتنی بار اترتے دیکھا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں پڑوسی بھی اس آدمی کی میراث میں شامل نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، سچے مومن بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ آج ایک آدمی چاہتا ہے میں مالدار بنوں، ایک آدمی چاہتا ہے مجھے عزت ملے، لیکن دوسرے کو جب عزت ملتی ہے، اس آدمی کے دل میں، دماغ میں حسد شروع ہو جاتا ہے، اس کو عزت کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو یہ آدمی کامل مسلمان بن جائے گا۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا مت کرو، اس وجہ سے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو گیا، اب انسان کو حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں یوں آتا